أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله جليل الشان عظيم البرهان صاحب سلطان ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه يقول كان يخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ولا يأثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملها ووضعها بين يديها ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين السبيين يمشيان ويأثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا حديث حسن صحيح. وعن جابر بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبق من الأسباب. عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ماخذ النبيين لا أخبر ما يا علي. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة السخاء وأبو بكر بابها. أنا مدينة الشجاع وعمر بابها. أنا مدينة الحياة وعثمان بابها. أنا مدينة العلم وعلي بابها. ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن. ابو بکر ہم چکا
ابو بکر ہم چکا ابو بکر ہم چکا عمر در طواف عثمان آب زمزم اور علی حج اکبر منس احمد و مجلس چاریا منس احمد و مجلس چاریا منس بو جہل رتبہ ذوی الخمار یہ خمسۃ اطفی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اللہ جل وعلا کی لا محدود حمد و ثنا جو خالق کائنات خالق ارض و سماوات ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین ختم الرسول مولا افضل الانبیاء امام الانبیاء ابو بکر و عمر کے آقا عثمان علی کے مولا بے چین دلوں کے چین جد الحسن والحسین محبوب رب العالمین سید المبلغین جناب رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد جملہ حاضرین شیخان مصطفیٰ محبان اولیاء مسند صدارت مخلصی فی اللہ استاد العلماء بزرگ عابدین حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب زید شرف فخر القراء الحافظ القاری خوبصورت آواز پر حامل محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد انصر قریشی صاحب زید شرف عظیم مجاہد ختم نبوت محترم علامہ قاری قدیر احمد قادری صاحب زید شرف الحافظ القاری حضرت علامہ قاری ثاقب صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں حضور کے ثنا خان شیرین نسان اور ربانی طریقت نقشبندی و چشتی و قادری و سروردی و سب ہمارے سر کتاب سیفی سلسلے کے بزرگ بھی تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالی اس جامع مسجد روشن دین کے اندر جو قاری فقیر صاحب دین کو روشن کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشی قبول فرمائے. اہل محلہ نمازی حضرات آپ کی مسجد کے ساتھ عقیدت محبت اور مسجد کی رونق بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے آپ اللہ کے گھر سے جایا کرتے ہیں. حضرت مولا کائنات خلیل منتظر شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے تو
حضور نے فرمایا اے علی اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار دے دے کہ جنت اور مسجد ان دونوں میں سے آپ کس چیز کا انتخاب کریں؟ تو حضرت علی کرم اللہ عبد الکریم نے فرمایا کہ میں مسجد کا انتخاب کروں. کہا مسجد کا کیوں؟ جنت کا انتخاب کریں. فرمایا اس لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ ہی سے سنا ہے کہ مسجد کے اندر جنت ہے. مسجد کے اندر جنت ہے, جنت کے اندر مسجد نہیں ہے, ورنہ مسجد کے اندر جنت ہے. اور یہی مسجد, یہی کعبہ, یہی گلزار جنت ہے. چلے اور مسلمانوں یہی تخت محمد ہے. جن کو اللہ کے گھر سے پیار ہو گئے وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں. آپ کا بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے اور محفل مبارکہ کو سجانا, اس میں آنا, اللہ قدم قدم کے اوپر دارین کی برکتیں عطا فرمائے. جس نے بھی اس طرح بھی کاوش کی ہے, محفل کے ساتھ تعاون کیا ہے, محفل پیش کی ہے, سبیل لگائی ہوئی ہے, اللہ جل وعلا آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. میں بلا تمہید گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کا مقدس اور نور ماحول ہے اور حضور کے سارے صحابہ سامنے جلوہ ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں. کیسی مجلس ہوگی جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ گر ہوں گے. صحابہ کرام حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کی زیادت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. کس معاملے میں؟ فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں. فرمایا صحابہ نے حضور فرماتے ہیں میرے پیچھے مارے کھانے, انہوں نے اس دین اور پیغام پر پرچار کرنے کے لیے اپنے بدن کے اوپر تلواروں کے زخم کھائے. ان صحابہ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے, قرآن کو پھیلانے کے لیے میرے ساتھ چلے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی اپنی جان کے اوپر تکلیف دے تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, اور جب کچھ صحابہ کے بارے میں ملا اس نے حضور فرماتے میں بے چین ہو جاتا ہوں. سارے صحابہ کے بارے میں وہ سے اپنی وہ سے اپنی یاد اس کار اسلام مطلوب ہے. ہمارا تو دل خون کیا سلوک ہے, آج بھی اسلام مطلوب ہے, اسلام مطلوب ہے. ایک ایسا لمحہ آیا کہ حضور جلوہ کر رہے ہیں اور سارے صحابہ کو جمع کر کے حضور نے ایک جملہ فرمایا. میں آل محبت کی توجہ چاہوں گا, چاہوں جملوں میں نے دیکھ لیا آپ کی توجہ حاضر ہوگی. سبحان اللہ. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا صحابہ کو سامنے بیٹھے تھے تو فرمایا وقفے سے ملا کرو, محبت قائم رہتی ہے. صحابہ کرام میں سارے بیٹھے تھے, جملہ سنانا تو سارے صحابہ آئے تو افسر الصدیق مزاج شناس کے اس کو کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضور کی مزاج سے واقف سے آتی ہے. سنانا تو زور کی نماز ہوئی, جماعت ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر نہیں ہے. حضور نے پوچھا ابو بکر کدھر ہے؟ سبحان اللہ, کیا بات. نماز ہوئی پھر نہیں آئے. حضور نے فرمایا علی ابو بکر نہیں آئے. سبحان اللہ. مغرب کی نماز
مار دی پھر پوچھا ابو بکر نہیں کھاتی تو کہا ابو بکر صدیق بیٹھ کھیتی باڑی میں کام کر رہے ہیں گاؤں میں ڈیولپمنٹ اتنا دور رہتے کبھی نہیں سنی کیوں رہا تو فرمایا جاؤ علی ابو بکر کو بلا علی فرمانے میں گیا ابو بکر صدیق کھیتی کے اندر بیٹھ ہاتھ میں اوزار دیتے کرنے میں فرمایا میں تکرام جی پوری کھیتی پانی کا لگ رہی ہے پانی میں دیکھا آس پاس پانی کوئی نہیں میں قریب گیا تو بکر صدیق کی اکھاں رو رو کے سجی ہوئی فرمانے میں پوچھا کہ نفسی آئے نہیں کہ حضور پوچھنے میں بار اسے کیوں نہیں آئی فرمایا علی کرم بھی نے فرمایا سی بھی وقفے نال ملے کرو محبت قائم رہے میں محبت اور بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ کریم نے فرمان سن کے نہ دے حضرت علی نال ٹر گئے جو حضور کی بارگاہ میں کہانی نہیں سنا رہا میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا سبحان اللہ کیا بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جس وقت ابو بکر آئے نا مصطفیٰ کریم نے صحابہ نے سامنے ابو بکر بیٹھا حضور صحابہ فرمانی اٹھ کے ابو بکر سینے نہ لایا حضور نے موٹے موٹے آنسو نکلنے کہ حضور پہ رونے کہ بیٹھے صحابہ نے سامنے حضور نے پوچھا ابو بکر آپ نہیں آئے کدھر چلے گئے کون سا کام تھا بھائی رسول کا لاکھ نہ فرمایا تھا کہ وہ پھر سجدہ کریں محبت قائم رہتی ہے محبت بڑھتی ہے فرمایا ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا اب اتنا بڑا جملہ ہے شاید اس کے لیے اور کوئی بڑا جملہ نہ ہوتا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر جب تم میرے سامنے ہوتا ہے تو میں پوری توجہ سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے پوری توجہ میری رب کی طرف لگی رہتی ہے اور فرمایا جب تم میری مجلس میں غیر حاضر ہوتا ہے تو میری توجہ اللہ کی طرف سے کام ہو جاتی ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے بلایا ایسے بلایا اور میں خود نہیں بلایا اللہ نے جبرائیل آپ کے آپ نے جبرائیل جا کے محبوبہ دس رہنے بادل لگ گئی ہیں ابو بکر نہیں آیا سبحان اللہ کیا بات او سیاحی مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبلہ کاری سامنار اللہ رسول مصطفیٰ کی ہم سفر ابو بکر یہ صرف نعرہ نہیں ہے ہر قدم میں حضور کے ساتھ ہے ہر قدم میں حضور کے ساتھ ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جس وقت ابو بکر صدیق پیچھے ہوئے حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام جیسی عبادت کر کے آئے انبیاء تمہیں تو کون غلام کرنا انبیاء اور ملائکہ معصوم انبیاء تو بات کوئی معصوم نہیں جی جو کا معصوم آرہا ہے ساڑھا عقیدہ نہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمہ اللہ خلیفہ اعلیٰ حضرت آپ نے بارِ شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے عقائد کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ غیر انبیاء کو معصوم کہنا یہ بددینی ہے گمراہی ہے انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے محفوظ ہے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی آپ معصوم نہیں کہہ سکتے اعلیٰ حضرت امام بریلوی رحمہ اللہ نے منع فرمایا اور آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ مسئلہ لکھا کہ بچوں کو معصوم نہیں کہہ سکتے محفوظ کہہ سکتے اور انہیں محفوظ کہنا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صحابہ کرام علیہ رضوان تمام صحابہ میں سے سب سے افضل اعلیٰ ہر رتبے میں انبیاء اور رسول کے بعد جس ہستی کا
سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ہے. سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ وہ ابو بکر صدیق کا نام ہے. اور سن لو میرے استاد رضوی کہتے کہ الحمدللہ میں ہوں نقشبندی مجددی. سبحان اللہ کیا بات جی میں ابو بکر صدیق کا بالکل پکا بنیا سبحان اللہ اور ہر موقع پہ پہلا دیا ہے. ہر موقع پہ ہم نے پہلا دیا ہے. ہر موقع پہ کوئی ایسا موقع نہیں آیا. آج جب اس ماحول کے اندر آج بھی فقیر صاحب کے ادھر گاؤں میں ہم محفل میں پہنچے تو جو اس وقت پاس تھے تو میرے قبلہ استاد نے مجھے ٹیلی فون کیا. پوچھا کہاں کا محفل ہے. تو میں نے بتایا کہ آپ نے صاحب جی فرمایا کہ شہادتیں کو آپ پڑھتے رہتے ہیں, ذکر حسین بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن ان دنوں فضیلت ابوبکر لازمی بیان کرنی ہے. لازمی بیان کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے صحابہ کی شان بلند ہے. اے مسجد شریف ایتے کا بندہ جو دی با کے آ سکنا نہیں آ سکنا. کیوں؟ اس اللہ تبارک و تعالی نے کافنا لگنا نسبت ہو گئی اس جگہ. ہوں یہی جڑی ہے جس لگی ایمان کو لگیا باتھ روم چ لگیا تو جوتی لا کے جا سکیا پا کے جا سکیا نسبت کرتے تے جس چیز کا نسبت ایسا انسان کیوں معلوم نسبت آدھا ملی نسبت آدھا تے نسبت بندے کو عظیم بھی کر دیتی ہے اور ذلیل بھی کر دیتی ہے. نسبت اور حضور کی صحابہ ان کی نسبت تو دیکھیں گا. سبحان اللہ کیا بات ان کی نسبت تو دیکھیں. آج اگر بابا جی کہیں کہ میں صرف اس سلسلے میں مرید ہوں تو یہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے نہیں نہ ہو سکتے. کوئی بندہ کسی سید کے ہاتھ میں دے دے ہاتھ کہتا ہے میں گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ہاتھ سے پیر ہے. سبحان اللہ میں کہتا ہوں اتنا پیر ہے ہاتھ سے ہاتھ دے گئی تو گمراہ نہیں ہو سکتا. تے دس تیرے پیرا کلمہ کس نے پڑھا کس نے کلمہ پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نبی نے کلمہ پڑھنے والے پیر کا مرید گمراہ نہیں ہو سکتا. جس نبی نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے ابو بکر کا کلمہ پڑھایا ہاتھ میں ہاتھ لے کے عمر اور عثمان کے لیے کلمے پڑھائے سب سے صحابہ کلمے پڑھائے. جناب امیر معاویہ خاتم وحی سارے مومنین نے مانو لوگاں پتہ ہی کوئی نہیں. جیڑا جناب فیصل مولوی اٹھنا نا فیصل اکاؤنٹنگ مولوی اے فیس دینا ہے وہ جناب جیڑا کوئی صحابہ کا جس کی تقریر چاہے کوئی نقلی قریشی ہے چاہے کوئی منڈی مویشی اتنا نہیں دینا صرف سلسلہ یہ بڑھا کے رہا بھی بس کھاتی کہ جناب تمہوں نظام نے اٹیک پہ ہونا پہلے تقریر جمعے سنجید نام یکم اور رمان بے شہادت جی ہے بھی اسی طرح ہوں جس ایران والا پیسہ آیا نا پچھوں پھر آنے نہیں یکم نہیں ہوئی سی چھپی ہوئی سی تو میں کیا تو پہلے کتے پڑھنا رہا چلا پہلے کتے سے حضرت عمر پاک کی شہادت یکم محرم والا نام پڑھے. سبحان اللہ ہاں جی ہم صحابہ کا دفاع کریں گے یار معاملے توجہ ہے آپ کی. حضرت عمر پاک کی شہادت کب ہے جی سارے نوجوان بھی موبائل چلانے ہو واٹس ایپ یوٹیوب تو کیا یوٹیوب پتہ نہیں ٹھیک ہے جی کہتے واٹس ایپ تو ہٹ کے فیس بک تو ہٹ کے اس بک کی طرف فارم آتے کوئی روڈا ہی نہیں پائے. حضرت عمر پاک کی شہادت یکم محرم الحرام اور جڑا بندہ اس چیز کا انکار کرے کوئی ہوئے بھائی ایسا گال رسول اللہ نہیں مننی یا ملا نہیں گال مننی. حضور نے صحابہ معیار ایمان صحابہ کرام معیار ایمان. حضور نے فرمایا
سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے معاملے میں، سبحان اللہ، صحابہ کے معاملے میں۔ تو پھر وہ صحابی جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوے میں شرکت فرمائی، ہر غزوے میں، اور وہ یہ کہہ دیا یا رسول اللہ میری تو خواہش ہے بھئی تیرا مکھ ہوئے تب مکرنی آنکھ ہوئے، سبحان اللہ، کیا بات، ہی ہوئے میری تے نکاح ہوئے چلے تیرے، سبحان اللہ، تے فرمایا پیسہ ہوئے میرا، تے فرمایا اشارہ ہوئے تیرا، فرمایا یہ میری خواہش ہے۔ وہ ابو بکر صدیق اکثر اس سے جانشین مصطفیٰ، حضرت عمر پاک جانشین مصطفیٰ نہیں ہوں، جانشین مصطفیٰ جڑے ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر جانشین اور حضرت ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، جی حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق نے جانشین، تے حضرت عثمان حضرت عمر نے جانشین، تے باب مدینہ تو لے راجدار حضرت مولا مرتضی مشکل کشا امت کے نبی کے داماد سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج حسنین کے بابا حضرت مولا علی، آپ حضرت عثمان غنی کے حضرت عثمان غنی کے جانشین ہیں، اور کوئی بندہ بھی اس کے اندر اگر ذرا سی ہیر پھیر کرے گا، یہ مصطفیٰ کریم کے سارے کائنات موجود ہیں، حضور نے خود مصنف کتاب، خود جامع ترمذی صحیح مرفوع متصل غیر مجموع میں حدیث پیش کر سکنا، حضور نے خود دیتا تے مصنف تے کھڑا کیتا تے کھڑا کر کے فرمایا مروا بابا کریم فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر مصنف تے کھڑا ہو تے تم لوگاں نماز پڑھنے وچ عصر نصر علم تقوی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک چیز لکھے گیا کہ مصطفیٰ کریم نے صحابہ نے لسٹ تکی نا، توجہ ہے نہیں کوئی نہیں، صحابہ نے لسٹ تکی، ابو بکر تم ہی پہلا نمبر لے گیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت صاحب، حضور نے فرمایا میرے مصلی کا وارث ابو بکر، سبحان اللہ، ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، توجہ ہے نہیں، حضور نے فرمایا حضور اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، انا مدینہ الصحابہ ابو بکر بابھا، فرمایا میں سخاوت کا شہر، ابو بکر اس کا دروازہ ہے، توجہ ہے آپ کی، سبحان اللہ، بالکل سچی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، تو مولوی صاحب جو آخر کہ یہ ضعیف ہے، میں کہ تھوڑا ایمان ہی ضعیف ہے، جنہوں نے ایمان ضعیف ہے نا حضور نے گلہ بھی ضعیف لگی ہے، تو فضیلت میں ضعیف حدیث بھی قبول ہے، سبحان اللہ، فضیلت میں ضعیف حدیث بھی قبول ہے، حضور نے فرمایا میں سخاوت کا شہر ہے، شہر کس کی آخریں، شہر وہ ہونا جو تو ہر چیز لبے، سبحان اللہ، ہر چیز ملے، اس کی شہر ہے، اے رول ملیے سے گرام کے لیے شہر ہے، شہر، کیوں شہر ہے، ہر چیز لبنی، ہر چیز لبنی، تو دو نمبر ملہ بھی لبنی، ہر چیز لبنی، بھئی ہے جو شہر ہے، پتہ نہیں کہ دوسروں سوچ لیتا، وہ شہر ہے نا ہر چیز لبنی، حضور نے فرمایا میں سخاوت نا شہران ابو بکر اس نبوہ، فرمایا انا مدینہ الشجاع و عمر بابھا، فرمایا میں شجاع بہادری دلیری شہر، عمر اس کا دروازہ ہے، فرمایا انا مدینہ الحیاء و عثمان بابھا، فرمایا میں حیا کا شہر، عثمان اس کا دروازہ ہے، دروازہ ہے، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابھا، سبحان اللہ، ایک زبر زیر شد مد
حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تے ہن جڑا جناب ڈائریکٹ حدیث شریف نے پہلے حصہ چھوڑ کے ڈائریکٹ تھلے سر دے ڈائریکٹ تھلے سر دے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ابو بکر اساسها وعمر حطامها وعثمان سقفها وعلي بابها لا تقول الا في ابا بکر وعمر وعثمان وعلي الا خیر۔ سبحان اللہ۔ چار یاروں کی نسبت سے چار حدیث مبارکہ میں پڑھ چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق عمر عثمان علی چون اکٹھا کیتا۔ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، فرمایا علی اس کا دروازہ ہے۔ اے حدیث شریف بالکل سچی تے سچی، ٹھیک ہے جی۔ جس بندے نے عقیدے چ رولا ہوئے وہ حدیث کی تروڑ تے مروڑ کے پیش کرنا۔ اسی دسنا چاہنے ہاں صحابہ کا شان بہت اونچا، کوئی چاہے مولوی ہوئے، ذاکر ہوئے، پیر ہوئے، مفتی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، صحابہ کرام نال ٹکراسی، صحابہ کرام نال ٹکراسی تے سدا جہنم وچ جاسی۔ صحابہ کا شان بہت بلند ہے، صحابہ کا شان بہت بلند ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کوئی ٹکرا نہیں سکتا، انہوں نے شان بلند ہے، حضور نے بلند کر دی تھی، فرمایا اللہ نے بلند کرنا۔ اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں، حضور کی صحابہ، حضور کی صحابہ سنیوں کی دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھ کی دھک دھک ہے، جلتی تلوار صحابہ ہے، صادق اور امین صحابہ ہے، احسن میں حسین صحابہ ہے۔ وہ دیکھ لو آدمی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت سبحان۔ مصطفیٰ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غار میں ساتھ گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے غار کے اندر پہلا دیا کہ میرا کوئی دشمن اندر نہ آئے، کوئی دشمن۔ فرمایا اب قیامت تک میں مزار کا پہلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا غار میں تو نے میرا دشمن نہیں داخل ہونے دیا، مزار میں میں تیرا دشمن داخل ہونے دیا۔ بیعت کرتے رہنے سروں ننگے، ٹھیک ہے جی، منہ بندے باہر کرتے رہے سے اندر نہ جان دے جی، نہ جان دے جی۔ میں کہا سائیں بڑھا نہیں نہیں دے میری، سائیں نہیں بڑھا دے دے، پہلا پہلے خود سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سب تو پہلے کیڑا خلیفہ بنایا ہے جی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تے اس پہلے خلیفے نا جس سے انکار کی کرسی وہ کون بن گیا سی؟ ابلیس ہے جی؟ ابلیس جڑا اللہ منتخب کرے خلیفہ، وہ پہلا خلیفہ زمین دا، جڑا انکار کرے وہ شیطان بن جانا۔ اللہ نے پہلا خلیفہ منتخب کیتا سی تے رسول اللہ بھی پہلا خلیفہ منتخب کیتا سی۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا خلیفہ منتخب کیتا، منتخب کر کے لوگاں دسا، فرشتہ دسا، سارے مننا، ایک جناب ذات صاحب ہو گیا سکتا میں نہ من۔ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ فرمایا جا دھو جا، نکل جا، خارج ہو جا۔ پھر فرمایا میری بارگاہ سے نکل، فرمایا قیامت تک تیرے اوپر لعنت رسنی رہے۔ تے جڑا بندہ نبی نہ خلیفہ بنائے ہوئے انکار کرے، انکار کرے، توجہ ہے تکلیف سخت نہیں بھی ہوتی، نہیں بہت پیارا بیان ہے، بہت خوبصورت انداز، سخت نہیں ہو رہی۔ چلو موسم ٹھنڈا ماشاءاللہ، میں تے جس حالات میں چاہے سا میں
سال پہلے بکر نے موٹے دے ہاتھ کیا بات حضور نے بولا سامنے سارے صحابہ موجود ہیں کسی سے آپ انکار نہیں کیتا کہ ابو بکر تمہارا بوکڑا لیو حضرت علی پاک نے شادی نے گواہ کون سنو اور علی پاک نے شادی نے گواہ کون ہے گواہ نمبر 1 ابو بکر بولو بولو ہاں جی علی نے ادھر بھی گواہ نمبر 1 ہی رکھا ہے اس لیے کہ ہر موقع پہ نبی نے ابو بکر علی نے بھی ابو بکر کو ایک نمبر پہ رکھ کے بنا دیا اور نبی کو بھی ابو بکر کا پہلا نمبر پسند ہے کیا بات ہے سبحان اللہ انڈیا میں کوئی صحیح ہے میں کوئی اخبار تو نہیں تمہیں سیدھی جناب بڑی بڑھائی کہ دے چھوڑ دے فارغ نہ میں تقریر سنانا بھی ہاں تو پھر نال بھی سنانا بھی ہے تو نال اجانا بھی ہے سارے کام کرنے کو میں اور پنجوی حدیث میں پڑھ پنجوی حدیث بات کرنے باب دینا ہے وجہ ہے نہیں جی اور حضرت علی پاک نے شادی نے گواہ ابو بکر دے عمر اچھا ایک دسو بھئی اے شادی جنہیں کی تھی جنہیں نہیں کی تھی اللہ کے انہوں نے اچھا بندوبست ہو رہا ہے پریشان نہیں ہونا تے فیس بک کرتے بات پاک بھی نہیں کرنی اللہ نے بارگاہ تے جھکنا تے دعا کرنی اللہ سونا رشتہ دے گا سنو یہ اصلی جڑا شادی نے گواہ رکھنے ہیں کہ جا رکھنے ہیں اے شادی نے گواہ جڑا رکھنے ہیں یا کون کوئی بچہ نے پنگا ہوئی چرسی ہوئی شرابی ہوئی اسے کوئی جی ایسا کہ شادی نے گواہ ہے سب تو پہلے تک سو کوئی بدینہ پتر ہو گئے یہ ہو گئے مسلمان مسلمان ہو گئے اس نے اندر انسانیت ہو گئی ایمیں گا لے کیوں جی رائے صاحب ایمیں گا لے یہ شادی کا اچھا گواہ ہونا چاہیے یہ گا لے ان ماں بس ہو گئی علی پاک تو زیادہ گہرا سیانا سی علی نے شادی نے گواہ ابو بکر تے عمر رکھے کہ میں الحمدللہ پوری شادی عربی چ پڑھ سکتا سبحان اللہ کیا پوری شادی اللہ نے پڑھا میرے کی یاد ہے سبحان اللہ جی تے پورا جڑا نکاح ہویا تے نکاح دا پیغام آیا تے جس طرح مصطفی کریم نے حضرت فاطمہ نال مشورہ فرمایا تے پھر علی نال پیغام پہنچایا تے پھر ابو بکر تے عمر بھی بلایا مصطفی کریم نے پھر نکاح پڑھایا تے فرمایا ابو بکر تم من خطبہ پڑھنا نکاح سبحان اللہ کیا شادی علی دی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تے نکاح نہ خطبہ پڑھنے والا ابو بکر سی ذاکرہ کی کیا پتا اور نہ کی پتا بھی ابو بکر کون ہے علی پاک نے پتروں نہ 18 سبحان میں کہ جا کے انشاءاللہ موقع ملے تو میں پورے 18 پتروں کے نام ہی کہتا جی میرے کی یاد نہ گل وہ ہی کر رہا کہ میرے کی یاد بوگی جمارنی کوئی نہیں کیونکہ سب بھیل دیں گے کوئی نہیں دینا میں 5 لاکھ دینا 50,000 کیونکہ میں تو یکم تو لے کے پورا بھروں میں نہیں پڑھنا تے روزہ رات کے پڑھنا یہ بھی کدی اگر جناب روٹی کی تکلیف کروں تہاڈی تو صرف موجی بڑے سستے ہیں کیا چیز کی فکر ہی کوئی نہیں بندگی توجہ ہے تو صحیح ابو بکر نے شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پیغام دیا سبحان اللہ پیغام سناوا کیا پیغام سناتا نہ سنا قرآن سنا سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے حضور نے بلایا تے بلا کے ہاتھ رکھے موڑے دے سامنے سارے صحابہ موجود ہیں علی پاک کو بالکل سامنے بٹھایا سامنے بٹھایا سونے نبی نے پھر اللہ کا پیغام سنایا آؤ میرے قریب نبی دیوانا میرے پاک نبی قریب بلایا میرے پاک نبی نے فرمایا بسم اللہ
فرمایا اے معمور دس دے فرمایا او پتائی کی فرمایا جڑا آپ سونا لے کے آیا وے جس نے اس کی تصدیق کی تھی فرمایا وہ آپ نہیں ہے اللہ نے صحابہ دے گولڈ میڈل بیان فرمائے فرمائے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا فرمائے
والے بھی دروازے بند اللہ اکبر دروازے دا آگے ہر جنتی دروازے دا افتتاح کرنا بھی باب دا نام ابو بکر ہوئے گا ابو بکر ہوئے گا مصطفیٰ کریم دے غلاموں کون ابو بکر صدیق اکبر
گاتے اکبر ہر نماز میں چاہنے اللہ اکبر بولنا صدیق اکبر مسلم ہے محمد سے وفا دی. ایک دفعہ سارے بزرگ دوست بڑھے بچے جوان مل کے صدیق اکبر نہ نغمہ پڑھو ان تاکہ جناب مست ہو کے تاکہ سونے محبوب کی ذات بھی آتی ہو جائے. ضرور کہنا جتنی بھی آواز ہے مسلم ہے محمد سے وفا دی مسلم ہے محمد سے وفا. صدیق اکبر گھر کی کہنا مسلم ہے محمد سے وفا مسلم ہے محمد سے وفا. جبرائیل امین نبی دی بارگاہ وچ موجود حضور نے پوچھیا جبرائیل اگر اللہ تینوں کرے کہ تو بشر بننا چاہتا ہے تے دس کیڑا بشر بننا پسند کرے گا. جبرائیل کہتا میں اور کچھ نہیں میں ابو بکر بننا. مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ نے ساریا امتاں نبیاں دے سامنے پیش کیتا. ہر نبی دی امت نوں تک لیا جدوں واری آئی موسیٰ کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی واری آئی. حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے امت محمدیہ شروع ہوئی ہے. میں ویکھیا پہلے نمبر تے ابو بکر فرماتے ابو بکر آ رہا ہے نا عمر عمر عمر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی شانہ بلند مقام بلند تے فرماتے نے میں عرض کیتی ربا سونیا مینوں امت دی لوڑ نہیں ہے اے دو ہستیاں مینوں دے. ابو بکر تے عمر مینوں دے چھڑ. آواز آئی فرمایا میں اصل تو ابو بکر عمر عثمان علی اپنے نبی واسطے چن لے. مسلم ہے محمد سے نہیں بھولی ہے دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت سارا ہو گیا. میں ایک گھنٹہ ملا سی جناب تو ایک گھنٹہ بیان کرنا ہے. بالکل نہیں کرتے ہوگی تو میں رک جاؤں گا سٹاپ کر دوں گا اور ابو بکر کا بیان کراں گا پھر ابو بکر کے مقتدیاں کا بیان کراں گا. ابو بکر کے سارے دا امام ہے ابو بکر کے مقتدی تک حضرت مولا علی 25 سال ابو بکر عمر عثمان دے پیچھے علی نے پوریاں 5 نمازاں پڑھ رہے. پوریاں 5 نمازاں انہاں دے پیچھے پڑھیاں. 10 نبی دے ورن توجہ ادھر ادھر دھیان نہیں کرنا توجہ ہے تو صحیح. مصطفیٰ کریم دے غلاموں انہاں دیاں بہت شاناں نے. آخری گل تے میں تانوں کربلا ول لے کے جانا چاہنا گا. مسلم ہے محمد سے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ابو بکر ہو گئے. حسن تے حسین آندے ابو بکر انہاں نوں اٹھاندے
اٹھا کے انہوں نے بوسے لیندے ارے اسی انہاں موڑیاں دا ذکر کرانگے جنہاں موڑیاں تے حسن تے حسین چڑھے تے اسی انہاں موڑیاں نو کبھی نہیں بھولیں گے جنہاں موڑیاں تے میرا نبی جنہاں موڑیاں تے میرے نبی سوار ہوئے نے او موڑے ابو بکر آج مصطفیٰ کریم دے غلام ابو بکر صدیق فرمانے مسجد نبوی دے اندر نبی خطبہ دے رہے عن برید رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیص اللہ اکبر، منبر رسول تے رسول کی خود ذات موجود،
اکبر کاری چکی سن اتنے میرے گولے دے پیر نے قلم چاہیے تے مینوں تینوں محبت دی گل سمجھ آئی ہے تے منکراں دے سینے وچ نوک چبائیے تے فرمایا تینوں ایک گل کیوں نہیں نظر آئی ہے فرمانے جو مولوی تو بھی نت نت ممبر تے بہوے میں بھی ممبر تے بیٹھا سارے بیٹھ جانے تے ممبر پتہ ہے کس طرح ممبر تے رسول اللہ نا آج بھی آخری ممبر رسول اللہ مصلی رسول اللہ تے پیر صاحب نے کتھے جناب کلم تھا کے آپ فرمانے تو بھی نت نت ممبر تے بہوے تے چھیڑ جہاد کہانی اسلام
تو زینب بیویاں دی گل نہیں سمجھ رہے میں دسنا چاہنا زینب دارین کا سلطان حسین بن علی ہے دارین کا سلطان حسین بن علی ہے اقبال کا قربان حسین بن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان کلمے کی بھی پہچان حسین بن آپ جا کے بولو کلمے کی بھی پہچان حسین بن علی ہے اور کلمے کی بھی پہچان حسین بن توجہ کرو نبی دے غلاماں اج دی اولاد دسویں رات دن گزریا 11ویں رات آئی حسین دے بچے بھتیجے پانے سارے تباہ ہو گئے رات کا ویلا آیا سیدہ سکینہ کہدیاں ماں میں دوبارہ اپنے باپ حسین کے سینے تے سونی تھا اج کی گئی ہے مینوں نیند نہیں آندی میں کدھر جاواں کتے سواں سیدہ زینب دی اکھاں چوں آنسو نے بولدیاں نہیں سیدہ سکینہ نندی بچی چادر لے کے نکل گئیاں نے تھوڑی دیر تو بعد سیدہ زینب فرمانیاں نے میں خیمے نے چند بیویاں نو ویکھیا اے بیمار امام قیمران جی نو ویکھیا سارے موجود پر سکینہ کوئی فرماندے سکینہ کوئی نہیں سیدہ زینب فرمانیاں میں تلاش کر دی جدوں چادر تطہیر موڑ کے نکلیاں جا کے دیکھیا ویر حسین دا لاش تیراں نال بدن پروتا ہے سیدہ فرمانیاں نے سرکار موجود نہیں فرمانیاں نے ویکھیا سکینہ کدھر ہے ٹردیاں فرمانیاں نے میں کلمہ بول گئی تے ویکھیا سکینہ کلمہ تے دل رکھ کے کہندیاں نے حسین پاک نے ہاتھ رکھ کے دے ہاتھ سمیا سیدہ سکینہ نے پیار کی میں شہر کرنا ہے چم بابے کا سینہ چم بابے کا سینہ روندی سکینہ
ظالمانے آلے رسول دے گلشن کٹ دیتا حسین دے شاہ مصطفیٰ کر دیتا ہے کر دیا ظالمان بیمار امام زین العابدین نو ہاتھ گھڑی لگا کے چلایا ٹوٹے دل دا قصہ اکھیاں نے آرے نیر کو پوچھنا ہوگی کلا کن سینہ اصغر دا آرے نیر کو پوچھنا ہوگی دل دکھ کر بربارے قیدیاں نے زنجیر تو پوچھنا ہوگی جنت جان والی ذات سجنا شبیر تو پوچھنا میں دسنا چاہنا واپسی دی ایک گل سنا کے گل ختم کرنا چاہنا قافلہ واپس آ گیا واپس آ رہے ہیں یزیدی دربار سے ہن میں تانوں کہ دستے حسین دی کی کرامت راہ وچ کی کرامت ہوئیاں ایک گل دسنا چاہنا جدوں واپس لے کے 1445 میل بیبیاں پیدل ٹردیاں رہیاں 1445 میل پیدل ٹردیاں رہیاں راہ وچ تنور بھی آئے پہاڑ بھی آئے ہر طرح دا موسم آیا ٹردیاں شام دے شہر حلب اتوں نکلے اگے آ گیا جناب جنگل آیا جنگل دے اندر ایک جھونپڑی ہے جھونپڑی دے اندر کچھ کارم جناب اٹھے ایک بی بی بہن نکلی اس بیٹھیا سب تو اگے شمر رہی وہ دے پیچھے حرمت دکھتے جناب لینڈ بارڈ سے چاہ کے بیانے شمر کو ہماری پوچھ دیئے توڑے وچ کوئی یقین ہے اس جناب تنزیہ طور سے پچھے گیا وہ شاعر کردا امام زین العابدین تک آئے امام زین العابدین تک جدوں آیا وہ مائی کہندی ہوئے کوئی حکیم ہے امام زین العابدین نے فرمایا مائی کہڑے حکیم نال ملنا چاہندی ہے میں بھی حکیم ہاں میرا بابا بھی حکیم ہے میرا دادا بھی حکیم ہے میرا نانا بھی حکیم ہے اسی سارے حکمت کرتے ہیں دس کس حکیم نال ملنا چاہندی ہے وجہ کی ہے کہندی میرے 8 بچیاں سن 8 بچیاں تو بعد اللہ نے ایک پتر دیتا او مرد الموت وچ مرن دے قریب تے میرے پتریاں کر بچا دے دوائی دے امام زین العابدین نے فرمایا میں حکیم علاج کراں گا چل جا کے نن کہہ او جڑا بیٹا ہے اس نوں کہہ مینوں تیرے نال بھیجے میں دوائی دے دیواں گا اللہ اکبر شمر نہیں کیا میں نہیں فیس لے کے بھیجاں گا امام زین العابدین ہاتھ گھڑیاں لگیاں نال تالا لگے رہے امام زین العابدین نو تنزیہ کہنا میں تالا نہیں کھولنا جدوں تک فیس نہیں دینے کی امام زین العابدین نے ہاتھ نو جھٹکا ماریا کڑی ادا ہو گئی کر دیا میرے نبی نے بولا امام زین العابدین کے سامنے اس 8 بچیاں کا جمع کیتا سونا شمر نے لیا امام زین العابدین دردے جا رہے ہیں مائی چھوٹی بچی پیدا کے کہنی اماں حکیم واپس کر دے حکیم کی ضرورت نہیں پتر مار گئی سادہ ویر مار گئے
کا وارث حکیم آیا اٹھنا بچہ اٹھ گیا بہ گیا گرد کیتی بہ گیا مائی نے بیٹھا شکریہ ادا کیا مائی نے آخیا کون ہے کتنے کا رہنا آپ نے فرمایا میں شہر مدینے کا رہنا رہا کی وجہ بھی سر کٹ کے اتنے نیزے تے چاڑے تے کون فرمایا نبی نے موڑے تے کھیلنے والا سب تو اگے جڑا حسین کا سر ہے اس کہتے نے سر کٹ دیتے سارا تو میرا مویا بچہ زندہ کر دیتا یہ کیوں نہیں زندہ کرنا امام زین العابدین نے فرمایا مویا تے زندہ کرنا جڑے زندہ نے انہاں نوں کی کرنا انہاں نوں کی کرنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کر دیتے جان فرمایا او بالا حجاب او زندہ نے فرمایا میں کیویں زندہ کرنا جڑے ہے نہیں زندہ تے فرمانی یہ زندہ بھی زندہ نہیں کوئی گل تے سنا دے سبحان اللہ فرمایا تیرا چہرہ بڑا سونا لگنا تے کوئی کلام ہی سنا دے فرمایا میرے کو سننا چاہنی تے میرے بابا کو سننا چاہنی سبحان اللہ امام زین العابدین حقیقت کو سنا دے تے پھر تے وہی مطلب توجہ امام زین العابدین نے گل کیتی نا صرف دل وچ سوچیا امام پاک نے سر افطر قرآن پڑھ لیا قرآن پڑھیا نا قرآن پڑھتے پڑھتے مائی پرانی سی کوئی مدینے میں سیدہ فاطمہ نے گھر نہیں خدمت لگا تے مائی کہنی تم کتھوں دا بسدا کاری تے دس کے قرآن پڑھا قصیدہ کی پڑھیا قرآن ہی پڑھیا قرآن پڑھیا حسین ابن علی نے کربلا کے اندر درس دیتا بڑی ادھر یزیدیوں نے قافلے چ بھی اذان امام پاک نے اے نہیں آکھا بھائی ٹھیک ہے اسے کی اذان دے کی امام پیچھے نماز پڑھ رہی امام صاحب نے ونڈ کر کے دسی ونڈ کر کے دسی بھی جسا نبی نال تے نبی نے کرانے نال تعلق نہ ہوئے واسطہ نہ ہوئے پر میں وہ دن دے اقتدا بھی ٹھیک نہیں تھے اس نے پیچھے کھڑا بھی نہیں کربلا علیہ السلام نے بھی درس دیتا بھئی امام بھی بنانا تک کے رکھنا لیڈر بھی بنانا تک کے رکھنا امام پاک نے کربلا مولا دی سرزمین اتے اپنا سب کچھ پیش کر کے قربان کر کے مصطفیٰ کریم کے غلاموں اسلام بچایا قرآن بچایا استنظام بچایا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیر کثیر کثیرہ آپ نے پردے دی عالم میں یزید نے دربار کے جڑا ہیبت والا خطبہ دیتا ہے وہ خطبہ پیر صدیق شاہ گیلانی نے مطلب فرمانے بھئی خطبہ جاری سی حضرت سیدہ زینب بولیاں نا سکے وہ نقاب پا کے علی تے نہیں میں بولنا علی تے نہیں میں بولنا حضرت سیدہ زینب نے فرمایا میں علی کی عزت بول رہی ہوں تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں تے حضرت سیدہ زینب نے خطبہ دیتا کہ لوگ سن رہے گلا تے یزید فوراً تکا جلدی جلدی اذان دیو اذان شروع ہوئی تے امام زین العابدین کھڑے ہو مؤذن نے کیا رک جاؤ انہوں نے کہا 10 ہوئے جڑا اشہد ان محمد
جناب پھر اشارہ کی کا اذان دیوائی خطبہ دیتا خطبے سے پھر نبی نہ آیا پھر امام زین العابدین کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ساڑھے نانے نے نا نہیں کہا کتنے کی ہو جائے مسلمان کلمے بھی پڑھے کلمے پڑھ کے تھے خاندان رسول سے بدر علامہ اقبال میں مولا فرماتے ہیں لا الہ تو پڑھ دیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا لا الہ تو بچ گیا گھر کٹ گیا شبیر کا لا الہ کو بچا کر حسین ابن علی نے اپنے آپ عظمت تو حسین عظمت تو بادشاہ یزید قاتل یزید باطل حسین فخریوں دا شہنشاہ حسین فخریوں دا شہنشاہ اور آج دے دور کے مصدق بھی گفتگو کرنی دولت اختیار کرنا حسین پاک نہ گھرانا اتنا پاک ہے کہ انہیں شراب کردے نہیں پیتی سی چرس کردے نہیں پیتی سی آج دا راکر شراب پہ دھو کے آ کے شراب پہ جناب شرابی گلاں کر جائے کہ پاک ہستیاں نو پاک جائے مصطفیٰ کے نام غلام حسین ابن علی نے ایک درس دیتا کہ قرآن بھی زندہ اسلام بھی زندہ حسین کا نام بھی زندہ حسین کا پیغام بھی زندہ اللہ تعالیٰ اس قسم کو قبول فرمائے جتنی بھی گفتگو ہوئی اگر کوئی ایسا جملہ مجھ سے بتقاض و شریعت انسان دے کے ناطے نکلا اللہ مجھے اپنے فضل سے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے ہمارے قاری صاحب ٹیکسلا سے تشریف لائے اور وہاں سے بزرگ تشریف لائے اور ان کا بھی شکریہ جو اتنی محبت لے کے سننے کے لیے آئے اور آپ جتنے آباب ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آپ کی آمد رکھے حضور کی غلامی میں رکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.